نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے شیڈول کا اعلان جاری کر دیا، جس کے مطابق 9 ستمبر کو یہ انتخاب ہوگا۔ 7 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور پرچہ جات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہوگی۔ ضروری ہو تو 9 ستمبر کو صبح 10 بجے تا شام 5 بجے رائے دہی ہوگی۔ واضح ہے کہ 21 جولائی کو جگدیپ دھنکر نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، حالانکہ کچھ دن قبل انہوں نے پرجوش انداز میں کہا تھا کہ وہ مزید 2 سال تک نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جگدیپ دھنکر کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ یہ بھی اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ اپوزیشن اس مقابلے میں اپنا مشترکہ امیدوار اتار سکتی ہے۔ جہاں تک الیکٹورل کالج کا سوال ہے، اس کے ارکان کی تعداد 782 ہو گئی ہے، کیونکہ لوک سبھا کی ایک اور راجیہ سبھا کی 5 سیٹیں مخلوقہ ہیں۔ فی الوقت لوک سبھا میں نشستوں کی تعداد 543، راجیہ سبھا میں 245 ارکان ہیں۔ بی جے پی کو لوک سبھا میں 293 اور راجیہ سبھا میں 129 ارکان کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹر سال اول کے داخلوں کی آخری تاریخ میں توسیع دیتے ہوئے اسے 20 اگست 2025 کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ایس ایس سی ایڈوانس سپلیمنٹری کے نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا فیصلہ ہے۔ جاریہ تعلیمی سال 2025-26 میں انٹر سال اول میں داخلے کے خواہشمند طلباء 20 اگست 2025 تک کالجز میں داخلہ حاصل کر سکتے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق بورڈ نے ایس ایس سی ایڈوانس سپلیمنٹری نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جونیئر کالجز میں انٹر سال اول میں داخلہ حاصل کرنے والے طلباء کو 20 اگست 2025 تک کی مہلت فراہم کی جائے گی، تاکہ ان طلباء کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو جن کے نتائج کی اجرائی میں تاخیر ہوئی ہے۔ بورڈ کے فیصلے کے مطابق سرکاری، غیر سرکاری، امدادی، خانگی اور اقامتی کالجز میں بھی اس مدت کے دوران داخلوں کی فراہمی کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ ان ڈگری کالجز میں بھی دیے جا سکتے ہیں جن میں 2 سالہ کمپوزٹ ڈگری کورس موجود ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے داخلوں میں 20 اگست تک کی توسیع کو قطعی توسیع قرار دیتے ہوئے کہا کہ جونیئر کالجز سال اول میں داخلے کا یہ آخری موقع ہے اور اس میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ کالوجی نارائن راؤ ہیلتھ یونیورسٹی نے ریاست کے خانگی، غیر امدادی اور اقلیتی میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں MBBS اور BDS مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 7 اگست شام 5 بجے تک ویب سائٹ کے ذریعے داخل کرنے کی یونیورسٹی نے ہدایت دی۔ امیدواروں کا نیٹ UG 2025 میں کوالیفائی ہونا لازمی ہے۔ یونیورسٹی نے جنرل زمرے سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے 50ویں پرسنٹائل میں 144 مارکس، SC ST BC طبقات کے طلباء کے لیے 40ویں پرسنٹائل میں 113 مارکس اور OC PWD طبقات کے طلباء کے لیے 45ویں پرسنٹائل میں کم سے کم 127 مارکس کو کم سے کم اہلیت مقرر کیا ہے۔ خانگی، نان مائنورٹی اور مائنورٹی میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں 50% نشستیں کنویس کوٹا میں بھرتی کی جائے گی۔ ماباقی نشستیں مینجمنٹ کوٹا کے تحت 20 زمرے میں مختص کی جائے گی۔ 20 زمرے میں 85% نشستیں مقامی امیدوار کو مختص کی گئی ہیں۔ ماباقی 15% نشستیں ملک بھر کے امیدواروں کو دستیاب ہوگی۔ نیلما کالج میں 20 زمرے کے صرف 25% مقامی امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اقلیتی کالج کی نشستیں مسلم امیدواروں کو دی جائے گی۔ آخری مرحلے میں کوئی اہل امیدوار دستیاب نہ ہونے پر 30% تک غیر اقلیتی امیدوار کو مختص کرنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ درخواست داخل کرنے کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد ایک عارضی میرٹ لسٹ تیار کرتے ہوئے ویب کاؤنسلنگ کے ذریعے نشستیں مختص کی جائے گی۔ داخلوں سے متعلق تفصیل ویب سائٹ knruhs.telangana.government.in ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اقلیتی بہبود کی اسکیمات کے بجٹ سے متعلق زیر التواء بلز کی جلد اجرائی کا تیقن دیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ بھٹی وکرمار نے اقلیتی اقامتی اسکولوں کی تعمیر کے لیے 30 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کرنے سے اتفاق کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے آج اقلیتی بہبود کے مختلف اداروں کے صدر و نشین اور اعلیٰ عہدیداروں کے سال بجٹ کی اجرائی پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ پرنسپل سیکریٹری فائنانس سندیپ کمار سلطانیہ کے علاوہ صدر نشین حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی، خسرو پاشا، صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، صدر نشین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی، صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن عبداللہ کوتوال، سیکریٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے اقلیتی امیدواروں کے زیر التواء بجٹ کی اجرائی کے لیے فائنانس سیکریٹری کو ہدایت دی۔ بی شفیع اللہ نے بتایا کہ MSDP اسکیم کے تحت اقامتی اسکولوں کی تعمیر کا کام جاری ہے اور ریاستی حکومت نے اپنے حصے کے طور پر 64 کروڑ ادا کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کم سے کم 30 کروڑ روپے کی اجرائی کی خواہش کی تاکہ اقامتی اسکولوں کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے۔ ملک بھر میں مانسون کے دوسرے مرحلے میں معمول سے زیادہ بارش کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ اگست اور ستمبر کے دوران بارشوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ پیش قیاسی میں کہا گیا کہ ملک میں مانسون کے دوسرے مرحلے میں اگست کے ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران ملک کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی اور اگست کے آخری 2 ہفتے خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ماہ ستمبر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ مہینے بھر جاری رہنے کا امکان ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ مانسون کے اواخر میں بارشوں سے بیشتر شہروں میں معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے گی۔ جغرافیائی اعتبار سے ماہ اگست اور ستمبر کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ بارش ہوگی، لیکن شمالی مشرقی ریاست اور علاقوں میں کم بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کی تفصیلات کے مطابق ماہ جون میں ملک بھر کے کئی شہروں میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی تھی اور ماہ جولائی میں جنوبی ریاستوں میں خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی سے معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق مانسون کے اختتام سے قبل بارشوں کے دوران بھی جنوبی ریاستوں میں معمول سے زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں موسم کی درست پیش قیاسی اور مزید بہتری کے لیے نئے انتظامی بلاک تیار کیے جو کہ موسم کے متعلق درست پیش قیاسی میں معاون ثابت ہوں گے۔ جناب عامر علی خان MLC نے فرزندان و دختران ملت کو بااختیار بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ ملت کے 1 لاکھ غریب خاندانوں کو لکھپتی بنا کر ہی دم لیں گے۔ جناب عامر علی خان کی قیادت میں سیاست ہب فاؤنڈیشن نے تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو حکومت تلنگانہ کے محکمہ لیبر، امپلائمنٹ، ٹریننگ اینڈ فیکٹریز کے تحت کام کرتا ہے اور مختلف ممالک بالخصوص خلیجی اور یورپی ملکوں میں کئی شعبوں میں موجود مخلوقہ جائیدادوں پر بھرتیاں ٹام کام کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں سیاست ہب فاؤنڈیشن نے نوجوانوں کی نہ صرف رہنمائی کر رہا ہے بلکہ درخواستوں کے ادخال اور انٹرویوز میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈائریکٹر سیاست ہب فاؤنڈیشن زاہد فاروقی کے مطابق جاپان، مملکت قطر اور فیجی آئی لینڈ میں آٹو موٹیو انجینئر، میکینیکل انجینئر، CS IT انجینئر، سینئر میرین انجینئر، سیلز انجینئر، سیلز FMCG مینیجر، فٹر، الیکٹریشین، آٹو فورک لفٹ میکینکس، سروس ٹیکنیشین، پینل بیٹر، پینل پینٹر، واچ ٹیکنیشین، ویلڈر کی ضرورت ہے اور وہ ان تمام جائیدادوں کے لیے انٹرویو کا اسکریننگ راؤنڈ پیر کو دفتر سیاست کے آڈیٹوریم میں دوپہر 12 تا 2 بجے منعقد کیا جائے گا۔ امیدوار اپنے ہمراہ پاسپورٹ سرٹیفکیٹ کی نقل اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو لائیں۔ ظاہر ہے کہ جاپان کے لیے آٹوموٹیو انجینئر کے لیے تعلیمی قابلیت BE بی ٹیک آٹوموٹیو انجینئرنگ، میکینیکل انجینئر کے لیے میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلر ڈگری، CS IT انجینئر کے لیے IT یا کمپیوٹر سائنس میں بیچلر ڈگری مقرر کی گئی۔ تنخواہ ماہانہ 1,93,000 ہوگی۔ تینوں جائیدادوں کے لیے اگرچہ 2 سال تجربہ چاہیے لیکن فریشرز کو بھی موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے حال ہی میں مکان بدلا ہے یا کسی نئے مقام پر منتقل ہوئے ہیں اور آدھار کارڈ پر پتہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے خوشخبری سے کم نہیں۔ اب آپ کو آدھار اپڈیٹ کے لیے نہ تو کسی سرکاری دفتر جانے کی ضرورت ہے نہ ہی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بھارت کی منفرد شناختی اتھارٹی UIDAI نے آدھار تفصیلات کو گھر بیٹھے اپڈیٹ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ UIDAI آدھار سسٹم کو یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے نئے فیچرز متعارف کرنے والی ہے جن کے تحت صارفین آن لائن ہی اپنے نام، پتہ، تاریخ پیدائش اور فون نمبر جیسی تفصیلات اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شناخت کے لیے آپ کو صرف پین کارڈ، پاسپورٹ یا راشن کارڈ جیسے سرکاری دستاویزات دینا ہوگا۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس رینٹ ایگریمنٹ یا پاسپورٹ نہیں ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اب بجلی کا بل، پانی کا بل یا گیس کنیکشن بل جیسے ثبوت سے بھی آپ اپنا نیا پتہ آدھار میں درج کروا سکتے ہیں۔ UIDAI آدھار کارڈ کو مزید ڈیجیٹل بنانے کے لیے ایک نیا موبائل ایپ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس ایپ میں آپ کا آدھار QR کوڈ کے ساتھ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوگا۔ اب آپ کو آدھار کی کاپی یا فوٹو لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی پرساد کمار نے واضح کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی کوئی تبصرہ کریں گے۔ اسپیکر اسمبلی نے سپریم کورٹ کے احکامات پر دستور اور قانون کے ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مکمل مطالعہ کرنے اور قانونی رائے حاصل کرنے تک وہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسپیکر نے کہا کہ منحرف ارکان کے خلاف کارروائی میں کسی بھی پیش رفت سے قبل وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا محتاط انداز میں گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ اسپیکر نے سابق نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کی جانب سے مقننہ کے اختیارات کے بارے میں اپریل میں دیے گئے بیان کا حوالہ دیا۔ جگدیپ دھنکر نے ریاستی اسمبلیوں کی جانب سے منظورہ بلز کے سلسلے میں صدر جمہوریہ کو مہلت مقرر کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ گورنرز اور صدر جمہوریہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔